کی پکڑ کا ذکر آتا، اللہ کے غضب کا ذکر آتا، نبی پاک وہاں پہ رک جاتے، آنسو بہنا شروع ہو جاتے اور پناہ کی دعا شروع کر دیتے. اور یہاں جہنم کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور لا علمی کی وجہ سے، ترجمہ نہ جاننے کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس قدر یہ ساری باتیں افسوسناک ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان امتوں میں نبی پاک نے فرمایا جو کچھ ہوا میری قوم بھی، میری امت کے اندر بھی وہی ہوگا. آپ فرماتے ہیں انہوں نے جہالت کی بنا پر جب وہ دین سے دور ہوتے گئے، دین کے علم کو فراموش کرتے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فرقوں میں بٹ گئے، وہ تنظیموں میں بٹ گئے، وہ جماعتوں کے اندر بٹ گئے، کئی قسم کی تقسیم ان کے اندر آ گئی. فرمایا تفترق امتی علی 73 فرقہ، یہ میری امت بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گی، یہ ایک قدم ان سب سے آگے جائے گی، یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں؟ مل کے بولیں. اور آپ فرماتے اتخذ الناس رؤوسا جهالا فذلوا وعذلوا. اصل ہوگا کیا کہ وہاں علم کی قدر ہی نہیں ہوگی، علم کی قدر شدر ختم ہو جائے گی. جتنا کوئی جاہلانہ انداز اختیار کرے گا اس قوم کے اندر وہ زیادہ مقبول ہوگا، اس کی زیادہ واہ واہ ہوگی. واہ واہ واہ، بڑا اچھا لطیفہ چھوٹے حاجی، بڑا چٹکلا سنایا. علم کی وہاں پہ قدر و پہچان ختم ہو جائے گی. لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فذلوا واذلوا. لوگ اپنے رئیس، اپنے پیشوا، اپنے لیڈر جاہلوں کو بنا لیں گے، جاہل ان کے لیڈر بن جائیں گے. بہروپیہ قسم کے لوگ وہ علم کا روپ دھار لیں گے لیکن ہوں گے اندر سے جاہل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہالت کی بنا پر فذلوا واذلوا، وہ خود ہی گمراہ ہوں گے. پہلے علم کے بغیر تو گمراہی ہے. وہ بابا سلطان بہو نے کہا علم باز کرن فقیری مرن بگانے ہو. یہ فقیری درویشی یہ بھی علم کے بغیر، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے. وہ خود بھی گمراہ، جو ان کے ساتھ چلیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. ساتھیوں نے کہا اسباب کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں کوئی اسباب نہیں، صرف ایک سبب ہے. امت کے اختلافات کا کیا سبب ہے؟ صرف ایک بس، کوئی دوسرا نہیں، اور اس کا نام ہے جہالت. دین سے جہالت اس امت کے اختلافات کا سبب ہے. میں نے 1400 سال کی تاریخ پہ نظر ڈالی اس عنوان کے حوالے سے اور میں حیران ہوا. اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی اختلافات اس امت کے اندر ہے اس کی بنیاد، اس کا سبب، اس کی وجہ سے جہالت ہے. اس جہالت نے آج ہمیں یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. میں آپ ایک دو باتیں کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. جہالت کا حال یہ کہ آج ہم جو اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ہماری آپس میں اتنی دوری ہے. آپ یقین جانیں میں ایک ایسی بات جو علمی لحاظ سے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کہتے ہوئے ڈر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو ہضم نہیں ہوگی. میں ادھار کرتا ہوں، پھر کبھی کسی وقت میں ذرا نرم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شاید آپ کو ہضم ہو جائے. آج جہالت کی بنا پر جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی اختلافات کی وہ بھی ہمارے سامنے بڑی بن گئی. وہ بھی بڑی بن گئی. وہ کیا؟ توجہ فرمائیں. اہل سنت اس امت کے اندر ایک تفریق آئی سیاسی، مذہبی نہیں آئی تھی. ایک تفریق آئی تھی سیاسی. اس تفریق کے نتیجے میں ایک اہل سنت والجماعت، اس کے اندر حنفی بھی شامل تھے، شافعی بھی شامل تھے، مالکی بھی شامل تھے، حنبلی بھی شامل تھے. اس اہل سنت کے اندر محدثین شامل تھے، مجتہدین شامل تھے. اہل سنت والجماعت کے اندر یہ سارے مورخ، ہمارے ائمہ، یہ سب اس میں شامل تھے. اہل حدیث اس میں شامل تھے. پاکستان میں ہمارے بھائی دیوبندی، بریلوی سب اس میں شامل تھے. یہ اہل سنت کی ساری شاخیں ہیں. یہ ساری شاخیں کس کی ہیں؟ اہل. آج میں کیا دیکھتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے، اہل حدیث اور اہل سنت
یہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ الگ الگ نہیں تھے. میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا. اس علاقے میں بہت سارے اور علماء بھی مدینہ میں پڑھ کر آئے. مدینہ یونیورسٹی میں ہم نے عقیدے کی جو آخری کتاب پڑھی، اس کتاب کا نام تھا شرح عقیدہ طحاویہ. اس کے مصنف تھے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. امام طحاوی کون تھے؟ وہ حنفی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں، میزان کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، یہ جتنے عقائد تھے امام ابو حنیفہ کے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ سارے امام طحاوی نے اس وقت اپنی کتاب میں بیان کیے. وہ ساری کتاب ہم نے پڑھی اور اس نقطہ نظر سے پڑھی کہ جو عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اور پاکستان میں رہنے والے اہل حدیث تمہارا عقیدہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بالکل ایک عقیدہ ہے، کوئی دوسرا فرق ہی نہیں. تمہارا کوئی فرق ہو سکتا ہے فقہی مسائل میں. یہ فقہی مسائل رفع الیدین، آمین بالجہر، یہ ایسا، یہ ہمارے ائمہ جو گزرے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کے اندر اختلافات ہیں. امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگردوں کے ساتھ اختلافات تھے. یہ ایسے اختلافات نہیں تھے کہ جس میں امت کے اندر لڑائی شروع ہو جائے، فتنے کھڑے ہو جائیں. یہ علمی ہے گفتگو، یہ علمی بحث، یہ علمی اختلافات تھے. لیکن آج علم کی کمزوری نے ہمیں لا کے اس محاذ پہ کھڑا کر دیا کہ ہم جناب ایک دوسرے کے مناظرے کرتے نہیں تھکتے، لڑائیاں کرتے نہیں تھکتے. اور اصل مسئلہ کیا تھا؟ ہمارا اختلاف ان لوگوں سے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اختلاف نہ تھا. ہمارا اختلاف یہ تھا کہ جن لوگوں نے ہمارے عقائد کو خراب کیا، ہمارے عقائد کے اندر رکھنے ڈالے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے. ہم مل کر ایک مضبوط عقیدے کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر اپنے فقہی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جو علمی اختلافات تھے، فقہی اختلافات تھے، ہم عقیدے کی مضبوطی کا کام کرتے. لیکن ان فقہی اختلافات کو ہم نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا بڑا کر دیا کہ ہم آج ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں علم سے دوری کی وجہ سے ہیں، علم کی کمزوری کی بنا پر ہیں. میرے بھائیو، آؤ آج ہمیں اللہ کے قرآن کا علم حاصل کرنے کا حد کرنا چاہیے. اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم عطا فرما دے، تاکہ ہم اس بنیادوں پر آگے بڑھ کر پوری دنیا کے سامنے عقیدے کی بنیاد پر سب کو اکٹھا ہونے کی دعوت دینے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں مسلمان ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جو اقدار مشترکہ ہیں، تمہاری قدر مشترک جس سے بھی کوئی اکٹھی نظر آئے اس کے ساتھ اکٹھے ہونے کی کوشش کرو، قریب ہونے کی کوشش کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے میرے نبی کریم علیہ السلام، آپ ان اہل کتاب سے فرما دے کہ آؤ بھی ہمارا مشرکوں کے ساتھ تو اکٹھ نہیں ہو سکتا، ہمارا مشرکوں کے ساتھ وہ قرب کا معاملہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. تم اللہ کی توحید کے اقرار کرتے ہو، ہم اللہ کی توحید کے اقرار کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. میرے محبوب علیہ السلام، آپ لوگوں سے کہہ دیں اوے لوگو، میں دنیا میں کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آیا، میں کوئی دنیا میں نرالا انوکھا دین لے کے نہیں آیا، میں تو وہی دین لے کر آیا ہوں جس دین کو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے نزدیک آج اسلام کی یہ خدمت ہے کہ ہم یہ ثابت